نوجوانوں میں خاص طور پہ دل کا دورہ پڑنے کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اموات بھی ہوئی ہیں، ہمارے کچھ ایتھلیٹس کی بھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ سر نوجوانوں میں جو ہے وہ یہ دل کے دورہ جو ہے یا ہارٹ اٹیک یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ گزشتہ 10 سے 20 سال میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں اسموکنگ، شیشہ، ویپس، انفارچونیٹلی انرجی ڈرنکس، ان ہیلدی لائف سٹائل ہے، بے ہابی ہے، ساری رات جاگنا، کافی، کیفین، چاکلیٹس اور جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، اور آپ یہ دیکھیں کہ فزیکل ان ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ اور کسی سے پوچھیں آپ دن میں کتنا چلتے ہیں تو وہ اس کا سوال کا صحیح طرح سے جواب بھی نہیں دے پاتے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا شوگر کئی مرتبہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے وقت ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہے۔ چکنائی کا مسئلہ لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارا بڑا ہوا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے بھی ذکر کیا، کیا منشیات بھی اس میں کوئی ایک ریزن ہے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل ہے ایسی۔ کوکین اور آئس جو ہے یہ ایسی ہیں ڈرگز ہیں جو خون کی شریانوں کو بند کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں ویزوسپاسٹک انجائنا کہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ شریان جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے بند ہے یا وہ درد میں فرق نہیں آ رہا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ہارٹ اٹیک کے برابر کی ہی علامات مریض کو آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے کچھ ہمارے جو ہیں وہ باڈی بلڈرز یا جو ہے وہ جم کرنے والے لوگ، ان میں بھی ہارٹ اٹیک جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ تو ان میں کیا ریزن، کیا یہ جو ہیں وہ پروٹین یا جو اسٹیرائڈز لیتے ہیں باڈی بلڈرز حضرات، کیا وہ بھی کوئی ریزن ہے ہارٹ اٹیک کی، یا ایک دم ان کی اموات ہوئی ہیں ہمارے لاسٹ کچھ 1-2-4 سالوں میں؟ مختلف رائے ہیں۔ میں ہر مریض نہیں سمجھتا کہ وہ جو باڈی بلڈنگ کر رہا ہے یا جم کر رہا ہے اس کو وہ میڈیسن، وہ پروٹین لینے سے ہی ہو رہا ہو، لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ اپنی باڈی کو ایک خاص حد سے زیادہ ایگزرٹ کرتے ہیں اور آپ کے جسم کے اندر کچھ لائف سٹائل ریلیٹڈ یا فیملی سے جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ اگر کوئی بیماریاں ہیں اور اس کا آپ خیال نہیں کر رہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہو، لیکن چونکہ وہ بیماری جو آپ کے اندر ایک سائلنٹ کلر کے طور پہ پڑی ہوئی ہے اس کا آپ نے کچھ نہیں سدباب کیا تو وہ دوسری طرف سے آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے ڈائریکٹلی آپ لنک نہیں کر سکتے، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جو اسٹرینوس ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ عمر کے حساب سے جتنی وہ آسانی سے کر سکیں اس حساب سے اپنی باڈی کو ٹیون اپ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو اپنے دل کو یا دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے نوجوانوں کو کیا آپ ہدایات دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جو بھی ان ہیلدی فوڈ ہے، ان نیچرل جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ ان ہیلدی فوڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ جنک فوڈ جو ہے کوشش کریں اس سے دور رہیں، آپ کی جتنی آپ کی کیلوریز کی انٹیک ہے اس حساب سے وہ لیں۔ اسموکنگ چھوڑیں، ایکسرسائز جو ہے وہ آپ جتنی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ کریں، اور اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایکسرسائز بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کو، ایون کہ جو ہارٹ کے جو مریض ہوتے ہیں، جو دل کے مریض ہیں، ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر تو کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اس کی فیملی میں کسی کو بہن بھائیوں میں والدین میں سے کسی کو دل کا مسئلہ رہ چکا ہوا ہے، تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنی شوگر کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر اپنا جو ہے اس کی ویلیوز وہ نوٹ کریں، اور اپنا جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے طرف فوکس کریں، وہ سال میں ایک بار جو ہے وہ کروائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر شخص کو جو ہے وہ کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً آپ جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں، جو شیشہ پی رہے ہیں، جو الکوہل کا استعمال کر رہے ہیں، جو ویپس یوز کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی کسی اور چیز کا نشہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ فزیکلی ان ایکٹیو ہیں یا اسٹریسفل لائف سٹائل ہے ان کا بہت زیادہ، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر عام پبلک جو ہے اگر اس میں شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، یا ان کا کولیسٹرول کا مسئلہ ان میں نہیں ہے، تو میرا ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر سال میں ایک بار کم از کم ضرور چیک کروائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں ہوتا۔ پاکستان جیسے ملک میں پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ جو ہے یہ اس کے سٹیٹس ہیں کہ تقریباً 46% تک جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور
جو شوگر سمجھ لیں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے اسٹیٹس ہیں کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے پاکستان میں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یا اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے جس وقت وہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال میں آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں عام طور پہ روٹین چیک اپ کی بھی لوگوں کو وہ عادت نہیں ہے, تو یہ دل کے لحاظ سے یا عام شوگر بلڈ پریشر کے لیے کتنے عرصے بعد ہم جو ہیں وہ روٹین کا چیک اپ کرانا چاہیے, اور اس میں کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ اچھا, ایسے لوگ جن کے والدین میں بہن بھائیوں میں دل کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ان کو کوئی ایسی علامات آ رہی ہیں جو کہ دل سے متعلقہ ہو سکتی ہیں, تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں, جس میں پہلے نمبر پہ ECG آ جاتی ہے, اس کے ساتھ ایکو کارڈیوگرافی ہے. اور ان دونوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایک ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ پہ لے کے جا سکیں, جس کا مقصد جس کے دوران ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ٹریڈ مل پہ چلاتے ہیں, اور تقریباً ہر 3 منٹ کے بعد وہ ٹریڈ مل جو ہے اس کی ہم سپیڈ بھی ڈبل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی انکلینیشن بھی بڑی ہوتی ہے, اور دل کے اوپر ہم انڈائریکٹلی اسٹریس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پھر ہم ساتھ ECG کے سے مانیٹر کر کے تو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگ جو ہیں کیا وہ ان میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اندر چل رہا ہے, اور اگر واقعی چل رہا ہو تو وہ ECG پہ یا بلڈ پریشر کی کمی کی صورت میں وہاں پہ ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کو سمٹمز بھی جو ہیں اس دوران محسوس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر بیماری پڑی ہوئی ہے اور وہ سائلنٹلی اس کو کسی دن آ کے جو ہے وہ اٹیک کرے گی, تو وہ ہم باہر سے ہی ٹیسٹ کر کے اس کو پہلے سے ہی جو ہے وہ اسکریننگ میں پکڑ لیتے ہیں.